ذوالحجہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ ذوالحجہ کا مہینہ نہایت ہی عظمت اور مرتبے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی ہر دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مہینہ اس جلیل القدر صحابی کی یادگار ہے جن کی زندگی ایک قربانی کی عظیم المثال تصویر تھی۔ یہ پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال و منان مویشی کافی زیادہ ہو گئے تھے، تو آپ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرما دی ہیں، اگر اب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو کہ اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے تو اس مالک کا ایک اور انعام ہوگا تاکہ وہ میرے بعد منصب نبوت اور رسالت پر فائز ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی جو قبول ہوئی اور ایک فرما بردار بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، جس کا ترجمہ ہے، تو ہم نے اسے عقل مند لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پشت در پشت چلا آ رہا تھا، وہ سیدہ ہاجرہ السلام علیہا کی طرف آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ معززین کرام، دنیا میں انسان کو دو چیزیں عزیز ہوتی ہیں، ایک انسان کو جان اور دوسری اولاد۔ جب جان کا وقت آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جان کی پرواہ نہ کی بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہوئے۔ نمرود لعین جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے آگ میں ڈالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش تھے۔ جان کے بعد اولاد کی باری آتی ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جنگل میں چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی سوچ رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک براق رفتار سواری لے آئے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ السلام علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پیچھے براق پر بٹھایا اور سرزمین مکہ کی جانب رواں ہو گئے۔ کافی سفر کرنے کے بعد جب سرزمین مکہ پہنچ گئے، جہاں آج کل آب زمزم کا کنواں ہے، اس مقام پر کھڑے ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے خلیل، منشا الہی یہی ہے کہ انہیں یہاں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں ٹھہرایا، کھانے کے لیے تھوڑی سی کھجوریں اور پینے کے لیے پانی دے کر انہیں واپس آنے لگے تو سیدہ ہاجرہ نے عرض کیا کہ اے اللہ پاک کے پیارے خلیل اللہ، کیا یہاں ٹھہرنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ سیدہ ہاجرہ السلام علیہا نے کہا کہ اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سیدہ ہاجرہ السلام علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین حرم پر ٹھہرایا تو جاتے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، جس کا ذکر قرآن پاک کی پارہ نمبر 31 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، اے پروردگار، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کرتے اور انہیں پھل کھانے کو دے تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت سیدہ ہاجرہ السلام علیہا کو کچھ کھجوریں اور پانی دیا۔ سیدہ ہاجرہ السلام علیہا بھوک کے وقت کھجوریں کھاتیں اور شدت پیاس کے وقت پانی پی لیتیں، یہاں تک کہ کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے بچے کی پیاس دیکھی نہ گئی۔ آپ علیہ السلام قریب ایک پہاڑی پر گئیں تاکہ کہیں پانی مل جائے، مگر پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔
پھر آپ سلام اللہ علیہ واپس بچے کے پاس آئیں اور بچے کی پیاس کی شدت دیکھ کر دوسری پہاڑی پر چڑھیں، مگر وہاں بھی پانی نظر نہ آیا۔ آپ سلام اللہ علیہ جن دو پہاڑیوں پر پانی کی تلاش کے لیے گئیں، ان دونوں پہاڑیوں کو صفا و مروہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ 7 مرتبہ دوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک ہر آنے والے حاجیوں کو حکم فرمایا کہ وہ بھی صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں، تاکہ میری برگزیدہ پیاری بندی سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی سنت کو زندہ رکھیں۔ ان دونوں پہاڑیوں کو اللہ پاک نے شعائر اللہ قرار دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ ان دونوں پہاڑیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 2 پارہ میں فرمایا ہے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو دوسری پہاڑی سے بھی پانی نہ ملا تو واپس اپنے بچے کے پاس آتی ہیں اور ایک عجیب منظر دیکھتی ہیں کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں ہیں وہاں پر پانی کا ایک صاف و شفاف چشمہ جاری ہے۔ اس پانی کے اچانک ظاہر ہونے سے سیدہ ہاجرہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ پھر یہ خیال آیا کہ اس بڑھتے ہوئے پانی کو روکنا چاہیے۔ آخرکار آپ سلام اللہ علیہ نے اس پانی کے ارد گرد ایک آڑ بنا دی۔ پانی کو روکتے ہوئے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ فرما رہی تھیں، زمزم یعنی ٹھہر اے پانی۔ یہ وہی آب زمزم ہے جسے کروڑوں لوگ بطور تبرک پیتے ہیں اور ساتھ لے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سیدہ ہاجرہ اس پانی کو زمزم نہ کہتیں تو یہ پانی ساری کائنات کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ پانی سے خود بھی سیراب ہوتیں اور اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلاتیں۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، آب زمزم بہنے لگا۔ دور جنگل سے پرندے اپنی پیاس بجھانے کے لیے اسی پر منڈلانے لگے، یہاں تک کہ قبیلہ بنی جرہم کا وہاں سے گزر ہوا جو یمن سے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو پانی کی تلاش کے لیے بھیجا۔ جب وہ آب زمزم کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ عورت وہاں پر موجود ہے اور اس عورت کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس آدمی نے قبیلہ والوں کو پانی کی خبر دی تو وہاں سارا قافلہ پہنچا۔ انہوں نے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے اجازت لی اور وہیں پر مقیم ہو گئے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ آبادی کا سلسلہ بڑھتا ہوا شہر کی شکل اختیار کر گیا اور مکہ معظمہ کے نام سے موسوم ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحجہ کی پہلی شب کو خواب دیکھا تھا جس سے آپ کو ندا دی جا رہی ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ صبح ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے اور بہت سی بکریاں خدا کی راہ میں قربان کی۔ پھر دوسری رات کو بھی یہی خواب دیکھا جس میں آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے خلیل اللہ قربانی کرو۔ صبح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی گائیں اور بکریاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی تھیں۔ جب تیسری رات ہوئی تو آپ کو دوبارہ وہی خواب دکھایا گیا۔ صبح بیدار ہو کر بہت سے اونٹ خدا کی راہ میں قربان کیے۔ 8ویں ذی الحجہ تک یہی خواب کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ رات کو خواب میں حکم ہوتا کہ قربانی کرو اور ہر صبح بیدار ہو کر راہ خدا میں جانور قربان کر دیتے۔ جب 8ویں شب بھی خواب میں دیکھا اور قربانی کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، کیا شے قربان کروں؟ حکم ملا اپنے لخت جگر پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرو۔ یہ حکم پا کر خلیل اللہ علیہ السلام متفکر ہو گئے۔ 9ویں ذی الحجہ کو خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح بیدار ہوئے اور یقین کر لیا کہ یہ حکم خداوندی ہے جس کی تعمیل ضروری ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کی رات کو پھر یہی خواب دیکھا۔ 10ویں ذی الحجہ کی صبح کو آپ علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کے پاس تشریف لے گئے اور سیدہ ہاجرہ کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کر تیار کرو۔ سیدہ ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر خوشبو لگائی اور تیار کر کے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، باپ بیٹا چھری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان لعین نے آپ علیہ السلام کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔
سب سے پہلے شیطان لعین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کر۔ سیدہ ہاجرہ نے کہا، اے شخص، اگر خدا کا حکم اسی طرح ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں۔ شیطان جب مایوس ہو کر واپس ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا۔ قریب جا کر کہا، تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کیوں؟ شیطان نے کہا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرمائے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی نہ کسی طرح اس عظیم قربانی سے رک جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کے خلیل کے عزم سے بے بس ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو اس عظیم قربانی کے مشن کو روکنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو دھکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کیا اور فرمایا، اے شیطان لعین، دور ہو جا میری نظروں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادائی ابراہیمی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکر مارنے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو جب وہ دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا۔ چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا، ابا جان، میری کچھ وصیتیں ہیں، قبول فرمائیں۔ وہ وصیتیں یہ تھیں، ابا جان، پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دے تاکہ اگر میں تڑپوں تو آپ کے لباس پر خون کا چھینٹا نہ پڑے۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا تاکہ یہ فریضہ ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کہیں محبت پدری کی وجہ سے آپ علیہ السلام اس فریضہ سے رہ نہ جائیں، اور میرا خون آلودہ کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجیے گا تاکہ وہ اس کرتے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کو پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک حلق پر چھری رکھی تو چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر کند ہو گئی۔ بار بار چھری چلائی مگر ایسے ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ایک پتھر پر دے مارا، پتھر کو چھری نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے نرم و نازک گلے کو بھی نہیں کاٹتی؟ چھری پکار اٹھی، اے اللہ تعالیٰ کے خلیل، جس وقت آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو آگ نے آپ علیہ السلام کو کیوں نہ جلایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ نہ جلائے۔ چھری نے عرض کیا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگ کو تو ایک دفعہ حکم ہوا کہ نہ جلانا، مجھے تو 70 مرتبہ حکم مل چکا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے حلوق کو نہ کاٹنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلوق پر چھری چلائی، گلے پر چھری چلنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے آئے، اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ مینڈا ذبح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی جس کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے پکارا، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں سے باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اسی یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا۔ اب ہر سال اس کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔